سے ہمارے بھائی ہیں رحمان یونس صاحب، ان کی والدہ محترمہ کا وصال ہوا، اور اے آر وائی سے ہی خرم بٹ صاحب ہیں، ان کے بہنوئی صاحب گزشتہ ہفتے میں وصال کر گئے، اور سہاوا سے ہمارے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں، قبلہ شاہ جی سے بڑا پیار کرنے والے میجر عدنان یاسین صاحب، ان کے والد صاحب کا وصال ہوا، اور اسی طرح قبلہ شاہ جی کے بہت پرانے عقیدت مند پیار کرنے والے اور قبلہ لالا جی صاحب کے سنگی تھے۔ ہری پور کے پاس گاؤں ہے مچھاں دا میرا، وہاں پر ان کی قبلہ شاہ جی سے ملاقات بھی ہوئی، بڑی بزرگ شخصیت تھے محترم عبدالرزاق صاحب، ان کا بھی وصال ہوا۔ ان سب کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، اور دعائے صحت کے لیے محمد رمضان صاحب اور محمد سجاد صاحب ان دونوں نے درخواست کی ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کر قبلہ شاہ جی کے مل کیجئے، اور ایک ساتھی نے ہمیں 13,000 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ بھی ہدیہ کیا ہے، وہ بھی قبلہ شاہ جی کے مل کرتے ہیں۔ صدائے محراب میں آج قبلہ شاہ جی کا عنوان ہے ذہنی تربیت اور قومی مسائل۔ حالات حاضرہ کے تناظر میں اور امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے ہوئے قبلہ شاہ جی نے آج انتہائی خوبصورت عنوان کا انتخاب فرمایا ہے، اور صدائے محراب کی یہی خاصیت ہے کہ شاہ جی ہمیشہ امت کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے ایسا پیغام دیتے ہیں جس سے قومیں اپنی راہ سدھار سکتی ہیں۔ تو آج بھی اسی حوالے سے ذہنی تربیت اور قومی مسائل کے حوالے سے قبلہ شاہ جی اپنی گفتگو کا جو ہے وہ آغاز فرمائیں۔ سید اظہر علی شاہ صاحب اپنی حاضری پیش کریں گے۔ چند لمحے، ابھی مکمل ہو گیا ٹائم، 1 منٹ باقی ہے، تو میں گزارش کروں گا رئیس بھائی سے آپ تشریف لے آتے ہیں، اور یہاں پر آ کر آپ اپنا مائک سیٹ کر لیجئے، اور آپ کوئی نہ کوئی اپنی ربائی جو آپ نے خاص طور پر تیار کی ہو وہ ہمیں سنائیے، تاکہ یہ 1 منٹ بھی گزر جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ تجھے رب نے بھیجا سلام خود، تجھے رب نے بھیجا سلام خود کی وہ آواز جو پوری دنیا میں اس وقت جا رہی ہے۔ اور آج جس موضوع کا قبلہ شاہ جی نے انتخاب فرمایا ہے، عہد حاضر کا انتہائی اہم اور ضروری موضوع ہے، اور اس موضوع پر جب قبلہ شاہ جی جیسی عظیم شخصیات کلام کریں تو نہ جانے میرے اور آپ جیسے اور کتنے ہی لوگوں کی ذہن سازی ہو، لوگ اپنے لیے لائن آف ڈائریکشن اسے محسوس کریں۔ آج موضوع ہے ذہنی تربیت اور قومی مسائل۔ حضرت پیر طریقت، رہبر شریعت، مفسر قرآن حضور قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ جیسی عظیم شخصیت جب یہاں موجود ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کا سایہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ایسے لوگوں کے سائے میں ہم بیٹھے ہیں کہ جو نہ صرف روحانی علوم سے متمتع ہیں بلکہ دینی اور عصری علوم پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں، اور جو موجودہ دور میں درپیش مسائل ہم دیکھ رہے ہیں اس کے تناظر میں بہت ضروری ہے کہ ایسے اکابرین جو علم بھی رکھتے ہیں، روحانی فیض بھی رکھتے ہیں۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ گزشتہ اگر صرف 4 یا 5 سال پر میں نظر ڈالوں تو محسوس یہ ہوتا ہے جو پیش آمدہ مسائل ہیں اس پر قبلہ شاہ جی نے پہلے ہی 4-5 سال پہلے ہی نشاندہی فرما دی تھی کہ اب ایسا ہونے والا ہے اور ایسا ہوگا، اور وقت نے ثابت کیا
کہ ایسا ہوا. قبلہ شاہ جی کا وہ جملہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت مقبول ہوا. لوگوں نے اس کو عملی طور پر ہوتا ہوا دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ اب نئی صف بندیاں ہوں گی. اور یہ جو صف بندیاں ہیں آپ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جہاں بہت سارے افکار و خیالات کے لوگ ہوں وہاں ایسے لوگوں کی موجودگی ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے کہ اللہ کا اللہ اور ماشاءاللہ کہہ کر اپنی موجودگی کا بھی ثبوت دیں اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی کرتے رہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق خالقنا العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تلاوت کلام الرحمن کی سعادت حاصل کر رہے تھے حضرت قبلہ قاری بزرگ شاہ صاحب الازہری. بہت خوبصورت انداز میں اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی گئی. حمد رب کے بعد ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں لوگ. حمد رب کے بعد ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں لوگ. اپنے کاموں کی کچھ ایسے ابتدا کرتے ہیں لوگ. اپنے کاموں کی کچھ ایسے ابتدا کرتے ہیں لوگ. دل بکوئے تو یا رسول اللہ، دل بکوئے تو یا رسول اللہ، رو بسوئے تو یا رسول اللہ. رو بسوئے تمام چہروں پر اور پیشانیوں پر میں علم کا نور دیکھ رہا ہوں، اور یہ علم کا نور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب اچھا شعر آپ تک پہنچے تو اس کو اسی طرح قبول کیا جائے. دل بکوئے تو یا رسول اللہ، رو بسوئے تو یا رسول اللہ، بر لبے ذوالجلال والاکرام، بر لبے ذوالجلال والاکرام، گفتگوئے تو یا رسول اللہ، گفتگوئے تو یا رسول اللہ. اہل دین سوئے کعبہ سجدہ کنت، اہل دین سوئے کعبہ سجدہ کنت، کعبہ سوئے تو یا رسول اللہ، کعبہ سوئے تو یا رسول اللہ، کعبہ سوئے تو یا رسول اللہ. آج کا جو موضوع ہے مجھے ذاتی طور پر، چونکہ شاہ صاحب کی جو خطابات قبلہ شاہ جی کے ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر اس میں اصلاح ہوتی ہے معاشرے کی. جو درد دل قبلہ شاہ جی اپنے دل میں رکھتے ہیں امت مسلمہ کا، اور جو اخلاص رکھتے ہیں، وہ ایسا ہے کہ دلوں پر اثر کرتا ہے. اور اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں 1450 سال پہلے نبی آخر الزماں حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر، تو آپ نے بھی پہلے ذہنی تربیت فرمائی. چونکہ مسائل کا حل بہت آسان یہی ہے کہ ذہنوں کی تربیت کر دی جائے تو مسائل آسان ہو جائیں گے. تو اسی لیے آج یہ موضوع ہر عہد کا موضوع رہا ہے، لیکن اہل نظر نے، اہل علم نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ کب اور کہاں اور کس وقت کون سی بات کرنی چاہیے. میں یہ اشعار پیش کر رہا ہوں جس میں یہ فکر بھی موجود ہوگی کہ قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے. ذرا اس دور میں تو چلے میرے ساتھ، اور اس دور میں ذرا تصور کریں، امیجن کریں کہ قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے، قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے، میرے آقا آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے. قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے، میرے آقا آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے. روشن ہوں گی مسجد کی محرابیں لیکن، روشن ہوں گی مسجد کی محرابیں لیکن، ان میں دیا جلانے والے کیسے ہوں گے، ان میں دیا جلانے والے کیسے ہوں گے. آپ کی راہ پہ چلنے والے خوش قسمت ہیں، آقا آپ کی راہ پہ چلنے والے خوش قسمت ہے. یا رسول اللہ آپ کی راہ بتانے والے کیسے ہوں گے، آپ کی راہ بتانے والے کیسے ہوں گے، قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے. میرے آقا آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے. اگر اس دور کا تعین کیا جائے، اپنے ذہن میں امیجن کیا جائے، تو شاعر یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا. آپ کی بھی یہی حسرت ہے، کاش
وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا۔ باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا ان کے معنی، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا ان کے معنی، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا فخری جب مسجد نبوی میں اذانیں ہوتی، میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا، میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا۔ دعا کریں کہ جو قبلہ شاہ جی آج بیان فرمائیں وہ آپ تک اور مجھ تک نہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں تک یہ ذہنی تربیت اور ہمارے جو مسائل ہیں معاشرے کے، ان کے حل کے لیے جو جو چیزیں قبلہ ارشاد فرمائے وہ ہمارے دلوں میں محفوظ ہو جائیں اور ہماری عملی زندگیوں میں اس کا اطلاق ہوتا ہوا نظر آئے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے التماس گزار ہوں سید اظہر علی شاہ صاحب کاظمی سے تشریف لائیں اور بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ آئیے ہم سب مل کر بحضور سرور کائنات درود شریف پیش کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا بحضور سرور کائنات تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ یا حبیب اللہ صدا جائی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ہم غلاموں کا وہ کیسے نہ بھرم رکھیں گے، ارے وہ تو دشمن کی بھی ہے لاج نبھانے والے، وہ تو دشمن کی بھی ہے لاج نبھانے والے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا دونوں عالم میں ہے دن رات اجالا تیرا، دونوں عالم دونوں عالم میں ہے دن رات اجالا تیرا، چھب انوکھی ہے تیری حسن نرالا تیرا، چھب انوکھی ہے تیری حسن نرالا تیرا، اور قبر میں آ کے نکیرین پلٹ جائیں گے، قبر میں آ کے نکیرین پلٹ جائیں گے، ان کو مل جائے گا جس وقت حوالہ تیرا، آقا ان کو مل جائے ان کو
وقت حوالہ تیرا شب انوکھی اور فاسایک فیکا ہم اللہ سے یہ بات کھلی فاسایک فیکا ہم اللہ سے یہ بات کھلی کہ تو ہے اللہ کا اور اللہ تعالی تیرا تو ہے اللہ تو ہے اللہ کا اور اللہ تعالی تیرا تو ہے اللہ کا اور اللہ تعالی تیرا اور صدق دل سے نصیر اہل طلب میں شامل آسرا حشر میں ہے اے شہید والا تیرا آسرا آسرا حشر میں ہے اے شہید والا تیرا دونوں عالم میں ہے دن رات اجالا تیرا جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے ارے سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے اور جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے جو بھی زہرا کے جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی
بھلا کرتا ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت اور بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ منقبت کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے شاہ صاحب، اور اگلے ثناخواں کو میں دعوت دوں گا، لیکن اس فکر کے ساتھ ذرا غور کیجئے گا کہ کیسے کیسے اس میں اسماء گرامی آ رہے ہیں کہ یتیمی جس نے دیکھی اس بلند اقبال کو دیکھو، یتیمی جس نے دیکھی، میں نعت سے منقبت کی طرف جا رہا ہوں، یتیمی جس نے دیکھی اس بلند اقبال کو دیکھو، کسی کے لال ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھو، کسی کے لال ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھو، ابو طالب کے اس سرمایہ امید کو دیکھو، ابو طالب کے اس سرمایہ امید کو دیکھو، جو زاہد ہو تو عبداللہ کے خورشید کو دیکھو، جو زاہد ہو تو عبداللہ کے خورشید کو دیکھو، جو کم سن ہو تو اس کی کم سنی میں فکر کو دیکھو، جو کم سن ہو تو اس کی کم سنی میں فکر کو دیکھو، جوان ہو تو جوانی میں خدا کے ذکر کو دیکھو، جوان ہو تو جوانی میں خدا کے ذکر کو دیکھو، جو شیدائے اخوت ہو تو اس گیرائی کو دیکھو، جو شیدائے اخوت ہو تو اس گیرائی کو دیکھو، کسی کے بھائی ہو تو پھر علی کے بھائی کو دیکھو، جو شیدائے اخوت ہو تو اس گیرائی کو دیکھو، کسی کے بھائی ہو تو پھر علی کے بھائی کو دیکھو، درود اس پر سلام اس پر نگاہ درد سے بھیجو، درود اس پر سلام اس پر نگاہ درد سے بھیجو، کسی کے باپ ہو تو فاطمہ کے باپ کو دیکھو، کسی کے باپ ہو درود اس پر سلام اس پر نگاہ درد۔ یہ جو نگاہ درد ہے نا، یہ قبلہ شاہ جی کی آپ تحریروں میں دیکھ سکتے ہیں، شاہ جی کی تقاریر میں آپ خطابات میں دیکھ سکتے ہیں کہ امت کے لیے جو درد ہے اور امت کے مسائل پر جو آپ جس طرح کے احساسات رکھتے ہیں، آپ تحریر پڑھیں، بہت مختصر تحریر میں بہت بڑے بڑے آپ کو پیغامات مل جائیں گے۔ جو میری نظر سے گزری ہوئی تحریریں ہیں، میں نے ان میں یہی بات دیکھی ہے، اخلاص ہے، جذبہ ہے اور درد ہے امت کا، اور اصلاح کا ایک عزم ہے۔ اللہ پاک شاہ صاحب قبلہ شاہ جی کے ان تمام عزائم میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہم سب کو آپ کے فیض و برکات نصیب فرمائے۔ اگلی شخصیت کو دعوت نعت دے رہا ہوں، لیکن اس اظہار کے ساتھ کہ ہم پہ قدرت کا ہے احسان، علی والے ہیں، ہم پہ قدرت کا ہے یہ احسان۔ بعض دوست کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، لیکن ہم برملا یہ کہتے ہیں، ہم پہ قدرت کا ہے احسان، علی والے ہیں، ہم پہ قدرت کا ہے احسان، علی والے ہیں، چاہیے اور کیا پہچان علی والے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ ترتیب یہاں کی بڑی خاص ہے، تلاوت، نعت، منقبت تو نعرے میں بھی ملحوظ رکھی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہم پہ قدرت کا ہے احسان، علی والے ہیں، چاہیے اور کیا پہچان، علی والے ہیں، رات دن فاطمہ زہرا کی نظر ہے ہم پر، رات دن فاطمہ زہرا کی نظر ہے ہم پر، اپنا غازی ہے نگہبان علی والے ہیں، اپنا غازی ہے نگہبان علی والے ہیں، اس طرح کوئی علی والا نہیں ہو سکتا۔ علی والوں پر تو ہر دور میں مشکلات آئی ہے، آزمائشیں آئی ہیں، اس طرح کوئی علی والا نہیں ہو سکتا جس طرح بوذر و سلمان علی والے ہیں، اس طرح کوئی علی والا نہیں ہو سکتا جس طرح بوذر و سلمان علی والے ہیں۔ موت کیا چیز ہے،
تو جس سے ڈراتا ہے ہمیں، موت کیا چیز ہے تو جس سے ڈراتا ہے ہمیں، ہم حسینی ہیں میری جان علی والے ہیں، ہم حسینی ہیں میری جان علی والے ہیں، ہم پہ قدرت کا ہے احسان علی والے ہیں، چاہیے اور کیا پہچان الحمدللہ علی والے ہیں۔ میں التماس گزار ہوں شہر اقبال یعنی سیالکوٹ سے تشریف لائے ہوئے ممتاز و معروف ثنا خان، جو ان کا انداز ماشاءاللہ ایسا ہے کہ جو اساتذہ کے انداز میں پڑھتے ہیں، حافظ طارق بشیر صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت و محبت نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں، میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں۔ یا رسول اللہ میری یہ عقل احاطہ نہ کر سکی تیرا، نہ جانے کیسے تجھے لوگ سوچ لیتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ آج کے موضوع کی مناسبت سے حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ایک بڑا خوبصورت استغاثہ ہے حضور کی بارگاہ میں۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک،
تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی، دے تبسم کی، اے نبی دے مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اے نبی دے مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی، اور کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے ناکردہ کار امتی یا نبی، اعزاز ہے جہل و بے راہ روی، ایک اعزاز ہے جہل و بے راہ روی، ایک آزار ہے آگہی یا نبی، دے تبسم کی، اور مکتا ہے یا نبی اب تو آشو بے حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے، یا نبی اب تو آشو بے حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے، دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری، بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی، دیکھ لے
گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی دے تبسم کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظر کر رہے تھے حافظ طارق بشیر شہر اقبال سیالکوٹ سے تشریف لائے ہوئے ثنا خاں اور حضرت پروفیسر حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلام کہ جس میں انہوں نے اپنے درد دل کا اظہار کیا. ہر مصرع بولتا ہوا مصرع ہے اور اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ حضور کے ایک ایسے امتی کے جو عاشق رسول ہیں ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے. یہ محفل بھی آج کا موضوع بھی اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں کی ذہنی تربیت کی جائے اور ہمارے جو مسائل ہیں معاشرے کے ان کو حل کی طرف لایا جائے. میں اس سے قبل کے قبلہ شاہ جی کی خدمت میں درخواست کروں یہ اشعار پیش کر رہا ہوں. دل ہوا جب سے حقیقت آشنائے پنجتن، دل ہوا جب سے حقیقت آشنائے پنجتن، وقف ہے میری زباں بہر ثنائے پنجتن، وقف ہے میری زباں بہر ثنائے پنجتن. اس کلام کا آخری شعر جو ہے وہ میرے جذبات کی بھی ترجمانی کرے گا اور بہت سے دوستوں کو جواب بھی مل جائے گا. دل ہوا جب سے حقیقت آشنائے پنجتن، وقف ہے میری زباں بہر ثنائے پنجتن، مالک تسنیم و کوثر کون ہے ان کے سوا، مالک تسنیم و کوثر کون ہے ان کے سوا، کوئی ہستی بھی نہیں ہے ماں سوائے پنجتن، کوئی ہستی بھی نہیں ہے ماں سوائے پنجتن، ناقدان عصر اس کو جو بھی چاہے نام دیں. یہ ہے جواب. ناقدان عصر اس کو جو بھی چاہے نام دیں، ناقدان عصر اس کو جو بھی چاہے نام دیں، حق نے بخشا ہے مجھے شوق ولائے پنجتن، حق نے بخشا ہے مجھے شوق ولائے پنجتن، ناقدان عصر اس کو جو بھی چاہے نام دیں، حق نے بخشا ہے مجھے شوق ولائے پنجتن. آج کی موضوع کے حوالے سے بارہا آپ کی خدمت میں التماس کرتا رہا. میں بہت شکر گزار ہوں. علامہ شیخ قاسم صاحب ہمیشہ رہنمائی بھی فرماتے ہیں اور یاد فرماتے ہیں. ہمارے دوست سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر ARYQ TV جناب محمد عامر فیاضی صاحب، اور بطور خاص حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت مفکر اسلام مفسر قرآن حضور قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب سرپرست اعلیٰ ادارہ حاضہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یاد فرما لیتے ہیں، آپ کی زیارت ہو جاتی ہے، کیونکہ یک زمانہ صحبت با اولیاء یہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ذرا کہیے نا سبحان اللہ، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. میں التماس گزار ہوں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ تعظیم کے ساتھ مفکر اسلام مفسر قرآن اور ایک ایسی ہستی کی جن کے ہر لفظ میں معنی پنہا ہیں، ہر جملے میں ایک کیفیت ہے، اور آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ شرق و غرب اور شمال و جنوب نہیں بلکہ ARYQ TV کے تحت پوری دنیا میں بہت زیادہ قبول کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں پر اثر کر رہے ہیں. میں التماس گزار ہوں حضور قبلہ کی خدمت میں اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ
أجمعين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله مولانا العظیم. ایک بار درود شریف کے ساتھ برکت بار ہوں. قابل احترام ناظرین، آج کا موضوع ہے ذہنی تربیت اور قومی مسائل. استفادہ کرنے کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ نمبر 110 تلاوت کی ہے. رب کریم نے اسلامیان عالم کو مخاطب کیا ہے اور ارشاد ہوا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو. اس لیے خیر امت ہو کہ خیر الکتب اللہ تعالیٰ نے تم سب کو رہنمائی کے لیے عطا کی ہے. تم خیر امت ہو اس لیے کہ خیر الرسل کی رہبری تمہاری یاوری کے لیے کائنات میں رونق بار ہوئی ہے. تم خیر امت ہو اس لیے کہ خیر القرون کا رس اور جسٹ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے. تم خیر امت ہو اس لیے کہ خیر الافکار کی دولت اللہ نے تمہاری جھولی میں تمہارا وجود اس کائنات میں انسانیت کے لیے ہے، آدمیت کے لیے ہے. یہ شاعری نہیں ہے
قرآن حکیم ہے، اخرجت للناس، یہ امت پیدا کی انسانوں کے لیے کی گئی ہے۔ فلاح انسانیت تمہارا مقصد حیات ہے۔ دنیا میں تمہاری موجودگی ہی انسانوں کے لیے اخرجت للناس۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ کائنات میں اگر نیکی پھیلے گی تو وہ تمہارے وجود سے پھیلے گی۔ اس آسمان کے نیچے تم نہیں ہوگے تو نیکی نہیں ہوگی۔ نیکی کی بقا تمہارے وجود کی مرہون منت ہے۔ آگے کہا کہ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم برائیوں سے منع کرتے ہو۔ اس زمین کے چپا چپا پر اگر کوئی برائی کا ارتکاب کرنے والا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑنے والے تم ہو، اس لیے کہ تم خیر الامم ہو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد کہا کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ کبھی غور کیا کہ ساری باتیں پہلے کہیں اور ایمان کا ذکر بعد میں کیا؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم ایمان کی دولت رکھتے ہو۔ اشارہ اس طرف تھا کہ ایمان کے بغیر تم یہ چاروں کام نہیں کر سکو گے۔ اگر کائنات اور کارگاہ حیات میں تم چاہو کہ ان چار چیزوں کا نور عام ہو تو تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ناظرین، اس پر اب میں ایک حدیث شریف سنا کر آگے بڑھوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا ما من آدمی الا فی راسہ حکمہ، کائنات میں جتنے بھی آدمی ہیں اللہ نے ہر آدمی کے سر میں ایک حکمت رکھی، ایک عقل رکھی ہے، عقل۔ یہاں مومن کا ذکر نہیں ہے، یہاں آدمی آدمی کا ذکر ہے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ذہن میں ایک حکمت رکھی ہے، اور بیاد المالک اس پر ایک فرشتہ معمول ہے۔ یعنی ایک تو ہیں کرام کاتبین جو اعمال لکھتے ہیں، کیا حسن بیان ہے کہ
ایک تیسرا فرشتہ بھی ہے جو انسان کی عقل پر معمور ہے. انسان کی عقل پر معمول ہے. فَإِذَا تَوَاضَعَ قِيلَ لِلْمَلِكِ ارْفَعْ حِكْمَتَكَ. حضور نے فرمایا کہ جس وقت کوئی بندہ تواضع اختیار کرتا ہے، عاجز ہو کے رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کی حکمت کو بڑھا دو، اس کی عقل کو بڑھا دو، اس کی سوچ کا جو رنگ ہے اور رونق ہے اس میں اضافہ کر دو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا تَكَبَّرَ، جس وقت وہ آدمی تکبر کرتا ہے، بڑائی میں پڑ جاتا ہے، اللہ اکبر، تو قیل للملک، اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ دا حکمتا، اس کی حکمت کو دبا دو، گرا دو، ملیا میٹ کر دو اس کی عقل کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر عقل کو ختم کرتا ہے اور عاجزی عقل میں اضافہ کرتی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ دانا صرف وہ ہوتا ہے جو عاجز ہوتا ہے. اور جس وقت دیکھو کہ بڑکے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں، تو سمجھ لو کہ عقل کا یہ ناکارہ انسان ہے. عالی وقار دوستو، اب آئیے ذہن کی تربیت کے لیے سوچ ٹھیک ہو جائے، انسان کی سوچ ٹھیک ہو جائے. اس کے لیے میں کچھ مغربی علماء سے، اسکالر سے استفادہ کروں گا اور کچھ مدینہ کی خیرات آپ کی نظر کروں گا. عالی وقار دوستو، کہتے ہیں there are 3 types of mental motivations. ذہن کی تربیت کے لیے اور سوچ کو ٹھیک کرنے کے لیے 3 قسمیں ہیں. 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلی یہ ہے کہ ایکس ٹریننگ، کہ یہ ایکسٹرینک، یہ خارجی جو طریقے ہوتے ہیں. مثلا میں تقریر کر رہا ہوں تو اس وقت آپ کے ذہن پر اس کا ایک اثر ہو رہا ہے. پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. تو ہر انسان جو خارج میں علوم کے ذرائع ہیں، فنون کے ذرائع ہیں، ان سے استفادہ کرتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اندرونی صلاحیتیں انسان کی، اہلیتیں، انسان ان کو کام میں لاتا ہے. ٹیلنٹ ہے. جلیل القدر علماء بیٹھے ہیں، رئیس بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے ڈویژنل خطیب بیٹھے ہیں، مفتی محمد اقبال صاحب. تو یہ جتنے لوگ تشریف فرما ہیں، ان سب کی صلاحیتیں ایک جیسی نہیں ہیں. ٹیلنٹ اپنا اپنا ہے. یہ انسان کے داخل کی کائنات ہے. اب ایک انٹروجیکٹ لا شعوری طریقہ ہے، اس کو انگریزی میں انٹروجیکٹ کہتے ہیں. کہ مثلا آپ سڑک پر جا رہے ہیں، ایک حادثہ ہو گیا، جیسے کہ سیالکوٹ حادثہ ہو گیا،
تو جتنی قوم ہے، جتنی ملت ہے، اس کے تاثرات اپنے ہیں، ذہن اپنا ہے، مذمتیں ہیں، مذمتیں ہی مذمتیں ہیں. اس کام کو کوئی اچھا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ذہن پر جو اثر لے کے بندہ اپنے بیڈ پر جاتا ہے تو ذہن کی ایک تربیتی صورت ہے. ہو سکتا ہے آپ ایموشنل ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ میں احساسات میں گم ہو جاؤں، ہو سکتا ہے کہ ایک تیسرا آدمی جو ہے وہ عقل کھو بیٹھے. تو اس کے اثرات انسان کے ذہن پر مختلف ہوں گے. آئیے میں آپ کو ایک اور تجزیہ بتاتا ہوں. میرے لفظوں سے آپ سیالکوٹ کے سارے معنی نکال لیں. میں تو مذہبی خطاب کر رہا ہوں، لیکن اگر چڑیاں مل کے، ممولے مل کے تیز چونچ سے سانپ پر حملہ کر دیں تو آپ فیصلہ کریں کہ سانپ ان کو کھانا چاہتا ہے یا وہ اس کو زخمی کرنا چاہتی. Rather it is difficult to understand. میں جا رہا ہوں جس طرف میں جا رہا ہوں، جس وقت مسلسل سانپ گھونسلوں کے اندر سے انڈوں کو توڑ کر رس پیتا رہے تو کبھی تو چڑیوں کو حوصلہ مل جاتا ہے. دنیا میں ہمیں ایک توازن ہے افکار، اعمال اور سوچوں کا. تمام اقوام کو وہ معیار قائم کرنا ہوگا. آئیے میں اس انسان کو جن لوگوں نے قتل کیا، میں مذمت ہی نہیں کرتا، مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اور آپ سب بھی یہی کہتے ہیں، لیکن خرابی کدھر ہے؟ اصل سائن آف انٹروگیشن یہ ہے کہ خرابی کہاں ہے. دنیا والوں سمجھ جاؤ کہ ہم حضور کے دین کے بگوڑے ہیں، خرابی یہاں ہے. اگر ہم مدینہ چلے جائیں تو حضور کا نظام سب انسانوں کو سنبھالا دے دے، سب انسانوں کو سنبھالا دے دے. انسانیت اور آدمیت کا وقار قائم ہو جائے. ذہنی اصلاح کے لیے کہتے ہیں 3 طریقے ہیں. ذہنی اصلاح کے 3 طریقے ہیں جن سے آپ اپنی سوچ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے انداز فکر کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے طرز حیات کو ٹھیک کر سکتے ہیں. وہ مغربی آتھر لکھتا ہے کہ ریگولرلی ریویو یور گولز اینڈ پروگریس. سب سے پہلے آپ اپنی زندگی کا ہدف تو قائم کریں. آپ اس دنیا میں کرنا کیا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے ذہن کی اصلاح یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ٹارگٹ روشن کریں. بچہ ہے تو بچے پر، جوان ہے تو جوان پر. جب تک آپ سمجھا نہیں پاتے تو سوچ کہاں سے ٹھیک ہوگی، افکار کہاں سے ٹھیک ہوں گے. میں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہوں اس طرف. آپ کو مدینہ بھی پہنچاؤں گا. فی الحال توجہ چاہتا ہوں کہ زندگی کے مقصد کے بغیر زندگی گزارنا حیوانیت ہے.
بہیمیت ہے. اگر آپ میرے لفظوں کو دل میں اتار سکیں تو ہم لوگ تو امن کی آماجگاہوں میں رہتے تھے. دنیا کی دو بڑی طاقتیں جب آپس میں لڑی تھیں تو انہوں نے لڑائی کو جہاد قرار دیا تھا. میرے وطن کا ماحول تو اس وقت خراب ہوا. افکار بدلے، اعمال بدلے. جس کو آج آپ دہشت گردی کہتے ہیں وہ مدینہ نے نہیں پیدا کی ہے، وہ جنہوں نے پیدا کیا انہوں نے پیدا کی ہے. یہ ماحول کیسے پیدا ہوا؟ مسلمان اب بھی جب قرآن کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کو اپنی ذمہ داری کا پتہ ہوتا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. لیکن مسلمان کو مسلمان رہنے دیا جائے. وہ لوگ جو سڑکوں پر قتل بانٹتے ہیں وہ مدینے والے رسول کی رحمت للعالمین کا پرچم نہیں پکڑے ہوتے ہیں. ان کو کسی نے کچھ بنایا ہوتا ہے. جناب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ surround yourself with positive people. Try to understand this sentence. This sentence is given by Western thinkers and scholars. مغرب کے علماء نے یہ کہا کہ اپنے ارد گرد آپ اچھے لوگوں کا انتخاب کریں. آپ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ جب لوگ آپ اچھے اپنے ساتھ بٹھا لیں گے تو آپ کی سوچ ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا ذہن ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی آئیڈیالوجی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا رہنا سہنا ٹھیک ہو جائے گا. جناب یہ تھی وہ لائن کہ میرے حضور نے مدینہ میں اور مکہ میں ماحول بنایا تھا. اس لیے ابو بکر بنے تھے، عمر بنے تھے، اور عثمان بنے تھے، علی بنے تھے. ان جیسا کوئی آدمی آسماں کے نیچے نظر نہیں آتا. تو یہ گاجر مولی کی فصلیں نہیں ہیں، یہ محمد عربی نے صحبت پیدا کی ہے. یہ جملہ تمہارا ہے لیکن عمل کی عمارت میرے ہاں تمہیں دکھائی دے کہ surround yourself with positive people. جو مثبت لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. معاف کریے اگر آپ نے تنظیم بنائی ہوئی ہے تو تنظیم میں بھی مثبت لوگ لائیں. اگر آپ نے اسکول بنایا ہوا ہے تو اسکول میں بھی پازیٹیو لوگ لائیں. اگر آپ نے کوئی ٹریڈ یونین بنائی ہوئی ہے تو اس میں بھی پازیٹیو لوگ لائیں. اگر پازیٹیو لوگوں کی صحبت کا سبق حضور سے سیکھا ہوتا تو سیالکوٹ میں یہ حادثہ نہ ہوا ہوتا. جناب حادثات اس وقت جنم لیتے ہیں جس وقت جو کنٹرولنگ اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ حقیقت فراموش ہوتی ہیں، وہ سچائیوں کا راستہ بھولے ہوتے ہیں. اچھا تیسری چیز بھی میں عرض کر لوں. وہ کہتا ہے کہ فائنڈ مینٹور تلاش کریں. MENTOR مینٹور تلاش کریں. مینٹور کیا چیز ہے؟ ایک ٹیچر ہوتا ہے جو معین سبق پڑھاتا ہے، وہ ٹیچر اور استاد ہوتا ہے. ایک انسٹرکٹر ہوتا ہے کہ جو کام کیے جانے والے ہوتے ہیں وہ ان کی ہدایات دیتا ہے، وہ انسٹرکشن ہوتا ہے. اور جو تجزیہ کر کے کہ کسی آدمی کے لیے کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز ٹھیک نہیں ہے، میں وہ اس کے دل میں منتقل کروں جو بیسٹ ہو اور ٹھیک ہو، اس کے لیے منزل نواز ہو اور اس کو سکون دینے والی ہو، اس کو مینٹور کہتے ہیں. قسم تمہیں اس قول کو پڑھنے والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کیا کائنات انسانی میں مصطفیٰ کے بغیر کوئی اور مرشد ہے؟
کوئی اور معلم ہے جس کی تعلیمات نے، جس کی ٹیچنگز نے، جن کے ارشادات نے انسانوں کے اندر تبدیلیاں پیدا کی ہیں؟ مجھے درد بہت ہے سیالکوٹ کے واقعہ کا، اور مذمت بھی کرتا ہوں، جو ہوا ہے اچھا نہیں ہوا، لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ درد ہے کہ اسلام کو سمجھ کر کے عام نہیں کیا گیا، اسلام کے بارے میں غلط اپروچز، اسلام فوبیا، اسلام کو قرار دے کر کے پوری دنیا کے اندر مس پروپیگیشن ہوئی ہے۔ اگر یہ مس پروپیگیشن نہ ہوتی اور لوگ قرآن مجید کو سمجھنے لگ جاتے، دین کو سمجھنے لگ جاتے، تو جناب پھر تو مسجد نبوی میں ایک آدمی آ کر کے جناب گند کر دے اور لوگ اس کو مارنا چاہیں تو مصطفیٰ ان کا ہاتھ پکڑ کر کے کہے کہ اللہ نے مجھے تقدیر بدلنے کے لیے مبعوث کیا ہے۔ عالی جناب فائنڈ مینٹور، اپنا مرشد ٹھیک منتخب کریں۔ میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ گائیڈ ٹھیک کریں، گائیڈ، آپ کا گائیڈ ٹھیک ہونا چاہیے، وہ کھوپڑی والا بندہ ہونا چاہیے، وہ دماغ والا بندہ ہونا چاہیے جس کے دماغ میں اللہ نے حکمت رکھی ہو اور فرشتہ اس حکمت اور عقل کو بڑھاتا ہی رہتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بد دینی عقل کو کم کرتی رہتی ہے اور دینداری عقل کو بڑھاتی رہتی ہے۔ غوث پاک کیوں ہے؟ غریب نواز کیوں ہے؟ داتا علی اجویری کیوں ہے؟ ان کی بندگی اور عاجزی نے ان کو اتنی عقلیں عطا کی ہیں کہ زمین پر ان جیسا کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے۔ قابل احترام سامعین، میں کہیں راستے میں نہ رہ جاؤں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سی شخصیت ہے؟ ڈو یو نو؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں وہ کون سی شخصیت ہے جس کے اقوال کو ہیلنگ کوٹس کہتے ہیں؟ ہیلنگ کوٹس، آپ کو پتہ ہے کہ کون شخصیت ہے؟ ہیلنگ کوٹس کا مطلب ہوتا ہے ایسے اقوال ہیں ان کے کہ جو زخموں کو مندمل کر دیتے ہیں، زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، شفا مل جاتی ہے، اطمینان مل جاتا ہے۔ جناب وہ شخصیت مولا علی المرتضیٰ کی ہے۔ آج کل دنیا میں ایک طریقہ ہے، ماشاءاللہ ڈاکٹر حسین صاحب بھی تشریف لائے ہیں، بڑے بڑے بزرگ ڈاکٹر اسکالرز تشریف فرما ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کاؤنسلنگ سائیکو تھراپی یہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر ذہن کسی کا ٹھیک کرنا ہو، بندہ ٹھیک کرنا ہو، انسان ٹھیک کرنا ہو تو اس کی سائیکو تھراپی کرائیں۔ سائیکو تھراپی یہ انگلش ورلڈ کی اصطلاح ہے۔ ایک فزیو تھراپی ہوتی ہے، بندے کو دردیں شروع ہو جائیں تو فزیو تھراپی ہوتی ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، درد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سائیکو تھراپی ہوتی ہے کہ کوئی سیاںا بندہ، بہت سیاںا بندہ، اس کو اپنا استاد بنائیں اور اس کو اپنے مسئلے شیئر کریں، مسائل شیئر کرنے کے بعد کہیں جی سلوشن کس طرح نکل سکتا ہے، راستہ کس طرح نکل سکتا ہے، آپ میرے مسئلے کو بھی سنیں، آپ میری حیثیت کو بھی دیکھیں، میں مسائل اور ٹینشن اور ڈپریشن اور انزائٹی میں پاگل ہوا جا رہا ہوں، میرا علاج کریں۔ تو وہ آدمی اپنے ہیلنگ کورس کے ساتھ شفا دینے والی باتیں دھیرے دھیرے ہولے وہ آپ کے دل میں گھس جائے گا اور مرض باہر ہو جائے گی، شفا اندر ہو جائے۔ تو میں تمام مسلمانوں کو کہوں گا، کسی ایک سیکٹ، کسی ایک فرقہ کے مسلمانوں کو میں نہیں کہوں گا، جناب مجھے بتائیے، میں خدا واسطے
میں وہی مانتا ہوں جو اہل سنت مانتے ہیں، پہلے ابو بکر صدیق، دوسرے عمر، تیسرے عثمان، میں نے بلکہ علی کی دفعہ چوتھا بھی نہیں کہا، اس لیے کہ لوگ جو 1,24,000 نمبر کو چوتھے نمبر پر لا رہے ہیں، تو مجھے کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ میں تو سب کو مانتا ہوں، سب کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن کسی بزرگ کے اقوال جو ہیں، ہیلنگ کورس دنیا میں نہیں مشہور ہوئے، کائنات ساری کا اتفاق ہے کہ شفا دینے والی باتیں ہیں تو علی ہی کی باتیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، اننے نو کی چاہی دیں دو اکھاں، اننے نو کی چاہی دیں دو اکھاں۔ وہ سونیا یہ میٹا فزکس کی باتیں یہ محرابوں کی ہیں، یہ علماء کرام کی ہیں۔ اس وقت 5 ارب انسان جو غیر سرکاری طور پر اس زمین پر بس رہے ہیں، ان میں 2 کروڑ لوگ بھی نہیں منتے محراب والے۔ یہ ان کی جنگیں ہیں، ان کے تفرقے ہیں، ان کی لڑائیاں ہیں، ان کے گریبان آپس میں پھاڑنے ہیں۔ 5 ارب انسانوں میں کون ہے جو سب سے بلند نظر آ رہا ہے؟ مغرب کہتا ہے کہ علی کی باتوں جیسی باتیں نہیں ہیں۔ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ شیعہ ٹھیک ہیں یا یہ ٹھیک ہیں، ٹھیک تو میں ہی ہوں، سنی ٹھیک ہیں۔ یہ کہنے کے باوجود میں کہوں گا کہ آئیں میں آپ کو چند باتیں مولا علی کی سناتا ہوں جن میں سائیکو تھراپی ہے، جن میں سائیکو تھراپی کے راز آپ جانیں گے۔ کبھی حوصلہ پیدا کریں، نہ سونا کہیں، وہ ساری زندگی کورے رہیں گے، وہ ساری زندگی کورے رہیں گے، ڈل رہیں گے، ساری زندگی اندھے بن کے زندگی گزاریں گے۔ ہائے ہائے، مولا علی کا ایک ارشاد سنیں، میں آپ کو ارشاد سناتا ہوں۔ جو خوشی کے موقع پر یاد آئے سمجھ لو کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ اے خوشی ہو، شادی ہو، شادی کارڈ دینا ہو، آپ کو بندہ یاد آ جائے یار میں نے رئیس صاحب کو کارڈ دینا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے۔ اور علی فرماتے ہیں کہ غمی کے وقت، دکھ کے وقت جو یاد آئے سمجھو کہ اس کو تم سے محبت ہے، پیار ہے۔ دیکھو ماں کو محبت ہے، بندہ دکھ کے وقت ماں جی ماں جی ماں جی کہتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ماں کو جو محبت بیٹے سے ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ پریشانی ہو جائے تمہیں، تم بہت مضطرب ہو جاؤ، حالات تمہیں شیک کر لیں، تمہارے اندر ٹینشنز آ جائیں، ڈپریشن تم پر سوار ہو جائیں، رات کو نیند نہ آئے، بستر تمہیں اپنا دشمن نظر آئے، دائیں دیکھو تو سائے نظر آئیں، بائیں دیکھو تو جن بابا نظر آئے۔ یہ انسان کی نفسیاتی حالتیں ہوتی ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ خاموش رہو تو پریشانی کم ہو جاتی ہے، زیادہ بولنے سے، زیادہ بحث سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ کم کرو، باتیں کم کرو، پریشانی کم ہو جائے گی۔ اور آپ کہتے ہیں کہ صبر کرنے سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں صبر کرنے سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں بندہ، اور کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ وہ خوشیاں دیتا ہے کہ زمین پر کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ہیلنگ کوٹس ہیں، یہ ہیلنگ ورڈز ہیں، یہ ہیلنگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لفظ مجھے یاد آیا ہے، وہ کہتے ہیں کلمات میں شفا ہوتی ہے،
باتوں میں شفا ہوتی ہے. محترم، مسلمانوں کو تو ہدایت تھی کہ باتیں بھی ایسی کرو جن سے شفا ملے. مسلمانوں کو کب ہدایت دی گئی تھی کہ وہ سڑکوں پر انسانیت کا خون بکھیریں؟ آئیے میں چھوٹی سی بات کر کے، مولا علی کے تو الفاظ ختم نہیں ہوتے. مولا علی فرماتے ہیں کہ دلوں کو منہ لو. بندہ جو پیش آتا ہے نا، رئیس صاحب مجھے ملے ہیں، شاہ جی مجھے ملے ہیں، ڈاکٹر صاحب مجھے ملے ہیں، کہتے ہیں کہ تسخیر قلوب کا گر سیکھو. جس وقت تم دلوں کو منہ لو گے تو لوگ تم پر جھک جائیں گے. لوگ تم پر جھک کر گر پڑیں گے، نثار ہوں گے تم پر لوگ، اگر تم اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لو. اصل میں دل بری نہیں رہی نا. سیالکوٹ کے اندر بھی اگر دل بری ہوتی 15 مسلمانوں میں، تو ایک کافر کو، ایک ناداں کو وہ اپنے کردار سے متاثر نہیں کر سکتے تھے. کبھی اس کو چائے پلائی ہوتی، کبھی اس کو پاس لا کے کھانا کھلایا ہوتا، کبھی اس کو کپڑے دیے ہوتے، کبھی اس کو گفٹ آپ نے دیے ہوتے، تو جناب آیا تھا وہ کافر اور سری لنگا جاتا تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے جاتا. غلیلوں سے جو شکار ہوتے ہیں ان سے شیر نہیں مارے جاتے. غلیلوں سے جناب جو شکار ہدف بنائے جاتے ہیں وہ انسان کی بھوک کو دور نہیں کرتے، انسان کی معیشت کو درست نہیں کرتے، انسان کی معاشرت کو درست نہیں کرتے. یہ مولا علی فرماتے ہیں کہ کسی کے خلوص کو بے وقوفی نہ کہو، کسی کے خلوص اور محبت کو حماقت نہ سمجھو. اگلے الفاظ پر غور کرو. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب پھر تم خلوص ڈھونڈو گے تو لوگ تمہیں بے وقوف سمجھنے لگ جائیں گے، لوگ تمہیں احمق اور ناداں سمجھنے لگ جائیں گے. عالی وقار ناظرین، میں اب آؤں، اصل میں جان بوجھ کر کے میں حکومتوں کے نام، کنٹمپریری پالیٹکس، ان چیزوں کو نہیں چھو رہا، مجھے چھونا بھی نہیں چاہیے. لیکن میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. رسول اللہ علیہ السلام نے، آپ جانتے ہیں کہ کتنے خطبے دیے؟ جمعہ کے خطبے حضور نے ارشاد فرمائے، عیدوں کے خطبے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. آج جانتے ہیں حج کے موقع پر حضور نے خطبات دیے. آج جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پہ بیٹھ کر تدریس کی، آپ نے قرآن پڑھایا، آپ نے غزوات میں خطبات دیے. more than 5,000 elections. حضور اسلامی ریاست کے سربراہ تھے. 5,000 خطبے آپ نے ارشاد فرمائے تھے تاکہ لا اویئرنیس پیدا ہو، لوگوں میں قانون کی آگاہی پیدا ہو، لوگوں کو میرا دین پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، برائی کیا ہے اور نیکی کیا ہے. میں اس نظام کو صرف گنگا کہوں گا کہ جس میں دنیا جہان کی فحاشی سکرینوں میں نظر آئے لیکن لا اویئرنس نہ ہو. میں سیالکوٹ قتل کرنے والوں کو برا کہوں یا جس قانون نے لوگوں کو آگاہ ہی نہیں کیا، لوگوں کے ہاتھ ہی نہیں پکڑے، لوگوں کو بتایا ہی نہیں. پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک سربراہ گزرا ہے، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، آپ کی مرضی. لیکن ہر مہینے جنرل ایوب خان صاحب تقریر کیا کرتے تھے، وہ اپنی قوم کو بتاتے تھے، وہ اپنی ملت کو اعتماد میں لیتے تھے، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے. علی جناب،
اگر ایگزامپل دیکھنی ہو قوم بدلنے کی، سوچ بنانے کی، ذہنیت ٹھیک کرنے کی، تو مدینہ کے مصلی پر میرے مصطفیٰ کو دیکھو۔ میں آگے عرض کروں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ملاقاتیں کی، 5 وقت رسول اللہ علیہ السلام مسجد میں آتے، اس سے حضور کی ذات کے ساتھ چھوٹے بھی ملتے اور بڑے بھی ملتے، اور ملاقاتوں میں آدھے مسئلے اسٹیٹ، غریبوں کے، شریفوں کے، وزیروں کے، سب کے مسئلے ملاقات میں حل ہو جاتے ہیں۔ جناب آج جس وقت میرے جیسے لوگ گاڑی کے ساتھ کسی کا ہاتھ لگ جائے تو اس کو جیل میں پھینکیں، تو اس قوم کو کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ قوم کوئی انقلابی کردار ادا کرے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہی مہم، مثلاً آپ جس چیز کو چاہتے ہیں یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، تو کبھی آپ اس کو دولہا بنا دیتے ہیں، کبھی آپ اس کو دہشت گرد بنا دیتے ہیں۔ یہ مسٹیک ہے۔ آپ جو دولہا ہے اس کو دولہا کہیں، جو حسین ہے اس کو حسین کہیں۔ آپ یہ محاورہ عام نہ کریں، کالا کتا تے نام ہوتی۔ یہ فلسفی جو ہے، یہ فلسفی اگینسٹ حضور نے آگاہی مہم، قرآن مجید نمازوں میں پڑھا جاتا، قرآن مجید نماز کے باہر پڑھا جاتا، حفاظ قرآن مجید سناتے، قاری قرآن مجید سے کھاتے، لوگوں کے دلوں میں قرآن، لوگوں کی زبانوں پر قرآن، لوگوں کے ذہن پر قرآن۔ لا اویئرنیس جتنی مصطفیٰ نے دی تھی کسی اور نے نہیں دی تھی۔ آج اگر اسلامی تنظیمیں ہیں، اگر دینی تنظیمیں ہیں، اگر تجارتی تنظیمیں ہیں، اگر افراد ہیں، اگر یہ لوگ ہیں، تو ان کا کام ہے کہ لا اویئرنیس لوگوں کو بتائیں دین کیا ہے، رسول کریم علیہ السلام کا دین کیا ہے۔ میرے دوستو، پھر میں عرض کروں کہ جائزہ کے لیے شخصیتیں متعین تھیں، منافقین کی اسٹڈی ہو رہی تھی، حضرت حذیفہ کام کر رہے تھے اور منافقین کی سرکوبی ہو رہی تھی، علی کی شمشیر بے نیام ہر وقت رہتی تھی۔ معاف کیجیے، احتساب شخصی کا نظام تھا اور احتساب ملت کا نظام رسول کریم علیہ السلام نے دیا تھا۔ اور پھر میں عرض کروں کہ دوا بھی بتائی جاتی تھی، پرہیز بھی بتائی جاتی تھی۔ ہم دوائیں بتاتے ہیں، پرہیز ہم نہیں بتاتے ہیں۔ عالی وقار دوستو، خدا را اپنی قوم میں اگر آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا ذہن ٹھیک ہو جائے، ان کا کیریکٹر ٹھیک ہو جائے، ان کی سوچ ٹھیک ہو جائے، یہ دہشت گرد نہ ہو، یہ ٹیررسٹ نہ ہو، تو فلموں پر تو ہم بلینز کے حساب سے لگاتے ہیں، لیکن ذہن سوچ کرنے کے لیے ہم نے کوئی بدلنے کے لیے ہم نے فنڈ نہیں رکھے ہوئے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم عام کی۔ حضور نے جو مخالف لوگ تھے وہ آئے دن سازشیں کرتے تھے، ان کے اندفاع کے لیے حضور نے گریٹ اور ریولوشنری سٹیپس اٹھائے تھے۔ تربیتی مراکز رسول اللہ علیہ السلام نے بنائے تھے، شخصیت سازی کی تھی حضور نے۔ ایک آدمی جناب مہاجر انصار کے گھر گیا تھا تو وہ روٹی کھانے کے لیے نہیں گیا تھا، جدھر گیا تھا ساتھ محمد کا کردار بھی لے کے گیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو، معاشی ترقی کے لیے حضور نے زکوٰۃ کا نظام دیا، عشر کا نظام دیا۔ جس قوم کا معاش برباد ہو وہ قوم کبھی صحیح نہیں ہو سکتی، اس کا ذہن صحیح نہیں ہو سکتا۔ جس غریب کو صبح بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی نہ ہو، اس کی سوچ اور ذہن کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ معاشرتی نقصانات، جو چیزیں کلنگ تھیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈرنکنگ نہ کرو، حضور نے کہا جوا نہ کھیلو۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضول خرچی سے منع کیا کہ مال ضائع نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں خود جا کے دانوں میں اپنا ہاتھ ڈالتے،
डालने के बाद अगर दाने भीगे हुए नजर आते तो हुजूर फरमाते पानी इसलिए डाला है कि वजन बढ़ जाए। रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने रेट्स कंट्रोल किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम और मिल्लत साजी की। फिर मैं अर्ज करूं, सेहत अफजा कौम और सेहत वाली कौम बनाने के लिए हुजूर ने तिब के निज़ाम को ताकत दी। खुद आपने इस ज़िमाम को संभाला और कहा ये चीज़ फ़ायदा देती है और ये चीज़ फ़ायदा नहीं देती। तख्लीकात का निज़ाम कायम किया और इनामात हुजूर ने दिए कि इसको ये नाम दिया जाता है, इसको ये नाम। जैसे निशाने हैदर दिया जाता है ऐसे ही निशाने शराफत भी तो दिया जाए। जिस वक्त हम इनामात का ये कम्प्रिहेंसिव सिस्टम जिस वक्त हम अपनी कौम और अपनी मिल्लत के लिए तैयार करेंगे तो रब्बे करीम हमारे हाल पर रहम कर देगा। कानून साजी के लिए हुजूर ने और लोग मुकर्रर किए। इल्म व हिकमत का इम्तिजाज पैदा करने के लिए अली और अबू बकर सदीक जैसे लोग इन सीओं के हुक्मरान बनाए। तज्जिया करने वाले अजहान रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने थिंक टैंक अपने साथ रखे। उमर फारूक जैसा मुंतजिम हुजूर ने तैयार किया। फिर खिलाफत राशिदा इन सलाहियतों की बुनियाद पर इनकलाब बपा करने वाली बनी। पड़ोसी ममालिक की स्टडी की। रिसालत मासन फ़िरका वारियत तसव्वुबात को ख़त्म करने के लिए मुहिम्में रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने की। मेरे प्यारो, बातें बहुत लेकिन वक्त कम। मैं सिर्फ कहूँ कि खानका अगर ठीक हो जाए और मौलाना साहब का मेहराब अगर ठीक हो जाए, इनको चंद मसले मिले हुए हैं लड़ाइयाँ झगड़े करने के लिए, और इनको टास्क दो। अगर मुसलमान हुकूमतें उलमा को टास्क दें और इनको काम दें खानकाहों को, और इसी तरह हुकूमतें अपनी भी जिम्मेदारी समझें कि हमने नेशन को बुनियाद से उठाना है। अदलिया मकन्ना सब लोग यक रुख हों। हमारे बारे में तो पता ये चलता है कि हम सारे बिखरे हुए हैं, कोई दाना उधर जा रहा है, कोई दाना उधर जा रहा है। अगर दानों से मोतियों से माला बनानी है तो तुम्हें मुस्तफ़ा का निज़ाम अपनाना होगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। कुछ ऐसी बातें इंशाअल्लाह अगले पीर को भी मैं आपकी खिदमत में करूँगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वाखिर दावाना। बस एक छोटी सी मनकबत पढ़ दें, फिर उसके बाद जिक्र करके मैं दुआ कर दूँ आपके लिए। हो गए रिकॉर्ड? जी हो गया, ठीक हो बंदा न हुआ न है न होगा बखुदा अली सा बंदा न हुआ न है न होगा कोई फिर हरम में पैदा न हुआ न है न होगा कोई फिर हरम में पैदा न हुआ न है न होगा बखुदा अली सा बंदा। और शेर सुनिएगा कि दूल्हा खुदा के घर का दुल्हा
نبی کے گھر کی دولہا خدا کے گھر کا دلہن نبی کے گھر کی دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بخدا علی سا بندہ تو لاکھ بول کافی لیکن یہ یاد رکھنا تو لاکھ بول کافی لیکن یہ یاد رکھنا عمران کا خسارہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا عمران کا خسارہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بخدا علی سا بندہ جس کو ملا ہے بستر اور مصطفیٰ کی دختر جس کو ملا ہے بستر اور مصطفیٰ کی دختر ایسا نصیب والا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا ایسا نصیب والا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بخدا علی سا بندہ اور زہرا پہ بھونک کر تو جتنا ہوا ہے رسوا زہرا پہ بھونک کر تو جتنا ہوا ہے رسوا اتنا تو کوئی رسوا اتنا تو کوئی رسوا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا اتنا تو کوئی رسوا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بخدا علی سا بندہ چند منٹوں کے لیے دو زانو بیٹھ کر کے اللہ کے نام کا ذکر پھر دعا لا الہ الا اللہ محمد رسول لا الہ الا اللہ یہ بچہ جو بیعت ہونے والا ہے یہ آپ چادر پکڑنے پتر تو پڑھے میرے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے اللہ تعالیٰ یہ پہنچے مجھ تک مجھ سے میرے پیروں کو پہنچے میرے پیروں سے چاروں سلسلوں میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اللہ پاک کی ذات تک بچے سلسلے قبول کیے کیوں قبول ہے بس آپ دل میں ذکر کریں سارے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ. تو دعا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اے اللہ کریم، یا اللہ ہمارے حال پر رحم کر دے. 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 یا اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یا اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو رسول کریم علیہ السلام کی غلامی میں، نوکری میں اور ان کی وفا میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سلجھا ہوا انسان بنا دے. ہمیں سلجھا ہوا مسلمان بنا دے. یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اللہ جس کا دل اس طرح ذکر نہیں کرتا جس طرح تو چاہتا ہے، تو دلوں کو ذکر والا بنا دے، بدن کو اطاعت والا بنا دے، دماغ کو سوچ والا بنا دے. یا اللہ گھروں میں برکتیں دے دے. خشک زندگیاں ہو گئی ہیں یا اللہ تعالیٰ، کوئی حالات نہیں ہیں. یا اللہ کرم کر، پہلے لوگوں کی محبتوں کی خیرات ہمیں بھی نصیب فرما. جن کی روزیاں کم ہیں ان کو برکتیں دے دے. جن کے دل میں جو دعا ہے یا اللہ میں آمین کہتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کر. آمین 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 آمین. لکل سائل آمین، علی کل سوال آمین آمین آمین. لسوال الحاجہ. یا اللہ تعالیٰ قرآن کی تعلیم عام کر دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نور عام کر. حضور کی صورت کی برکتیں عام کر. یا اللہ اس معاشرے کو سلجھا ہوا معاشرہ بنا. سوسائٹی کو سلجھی ہوئی سوسائٹی بنا. باہر سے جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، پریشانیاں، دعا فرما اللہ پریشانیوں کو دور فرما. آمین آمین آمین. اس سردی کے موسم میں آپ تو ہمیشہ ہر ہفتے تشریف لاتے ہیں، ہر اتوار تشریف لاتے ہیں، ہر سوموار تشریف لاتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو جگمگا دے. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو منور کر دے. رئیس صاحب ہیں، بشیر صاحب ہیں، شاہ جی ہیں میرے، اور قاری بزرگ صاحب ہیں، انہیں ہماری محفل کو رونق بخشی. اللہ ان کی جوالیاں بھی بار دے. اے اللہ ان کی جوالیاں بار دے. ہم سب کو شیطان سے بچا، نفس کی چالوں سے بچا. اللہم آمین. میں فقیر کو بھی یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا. تیرے نام، تیرے نام کا چرچا کرتا رہوں اور ایسے ہی تیرے پاس آ جاؤں. یا اللہ ایمانوں کو قوی کر دے، اخلاق کو حسین کر دے. یہ اروائی کے لیے دعا کریں. اللہ ان کی آوازوں کو اور مضبوط کر. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق.